Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 2 of this computer architecture. In the last class, we discussed about the introduction of the course. What are the contents? I don't think that I need to repeat them. Let's start with دوز کانسیپٹس جو کہ ہمارے کورس کا پارٹ ہیں اور یا جو ہمیں کورس کے لیے ضروری ہیں. وی اسٹارٹیڈ ود دا بیسک فنکشنل یونٹس آف دا کمپیوٹر. بیسک فنکشنل کمپیوٹر یونٹس جو ہیں ان میں اف یو ریمبر وی ہیو دس سی پی یو. We have this in basic functional units we have CPU, memory and I/O according to von Neumann architecture. If you remember, von Neumann architecture was like we had a memory which was interconnected with CPU, and we had an I/O, and these were connected through interconnecting networks. So what von Neumann architecture says that a computer must have a memory, a CPU and input and output units. میموری جو ہے اس میں ہم ڈیٹا اور پروگرامز اسٹور کرتے ہیں. اف یو ریمبر ہم نے جو کمپیوٹر کی بیسک ڈیفینیشن کی بات کی تھی اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو پری سیٹ انسٹرکشنز ان پٹ کو پروسیس کرتا ہے اور ریزلٹس جو ہے دیٹ سینڈس ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے اس کے لیے ایک ان پٹ یونٹ کی ضرورت ہے, ایک میموری کی ضرورت ہے جو پروگرام کو ہولڈ کرے, ڈیٹا کو ہولڈ کرے, اینڈ دین وی نیڈ اے سی پی یو دیٹ پروسیسز دیٹ ڈیٹا اکارڈنگ ٹو دا انسٹرکشنز, اور ڈیٹا جو ہے دیٹ از سینٹ بیک ٹو آؤٹ سائڈ ورلڈ تھرو آؤٹ پٹ یونٹ. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سی پی یو جو ہے دیٹ ہیز ٹو بیسیکلی پارٹس. One is called arithmetic and logic unit and the other was called control unit. Arithmetic and logic unit جو ہے یہ جو کمپیوٹر کے arithmetic operations اور جو logical operations ہیں ان کو پرفارم کرتا ہے. arithmetic units arithmetic operations کون سے ہیں؟ They are addition, multiplication, subtraction, division, etc. etc. اور جو logical operations ہیں they are and or. You must be familiar with these operations, but maybe at some time we will have a small view over these and or operations as well. I guess you have taken a course in discrete structures اور اس میں یہ چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طرح سے کور کی ہوں گی. The second part of CPU is control unit. کنٹرول یونٹ جو ہے اٹ کین بی ٹیکن ایز دا برین آف دا کمپیوٹر, جو کہ کنٹرول کرتا ہے, کوآرڈینیٹ کرتا ہے ساری کی ساری ایگزیکیوشنس کو. جو بھی آپریشنس ہم پرفارم کرتے ہیں ان کے جو بھی آپریشنس کے لیے کنٹرول سگنل جنریٹ کرنا, اس کے لیے ٹائمنگ سگنل جنریٹ کرنا از دا جاب آف کنٹرول یونٹ. میموری جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو ہولڈ دا پروگرام اینڈ ڈیٹا ایز ویل ان سم کیسز. اور آئی او جو ہے آئی او مینس ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. تو ان پٹ جو ہے اگر ہمیں کوئی پرفارمنس باہر سے دینی ہے, یعنی کوئی ہم نے آؤٹ سائڈ ڈیٹا دینا ہے ایڈ کرنے کے لیے, سبٹریکٹ کرنے کے لیے, ملٹیپلائی کرنے کے لیے اور اینی ادر آپریشن کرنے کے لیے,
تو وہ ہم ان پٹ یونٹ سے دیں گے. اور اگر ہمیں وہ ڈیٹا جو ریزلٹ ہے وی نیڈ اٹ آؤٹ سائڈ, تو وی کین گیٹ اٹ فرام آؤٹ پٹ یونٹ. جیسے کہ ہم اس کو مانیٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, پرنٹر پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر اس طرح کا ڈائریکٹ ڈیٹا نہیں ہے تو مے بی اگر کوئی ویڈیو ہے تو وی کین پلے دیٹ ویڈیو آن آور اسکرینس, اور یا ساؤنڈ ہے تو دیٹ کین بی پلیڈ آن دا اسپیکرز. سو دیز آر دا اور ان پٹ یونٹس میں ہم نے بات کی تھی کہ دا کی بورڈ از مین سورس جہاں سے ہم ڈیٹا فیڈ ان کرتے ہیں, بٹ دیر آر ادرز ایز ویل, جس میں ماؤس ہے, وی ہیو گرافک ٹیبلیٹس, the pen, this pen I'm using right now is also a type of input device, but these devices are somehow coupled with display unit as well. تو اس میں تھوڑا سا sometimes we have element of confusion, لیکن کچھ ڈیوائسیز ہیں جیسے ماؤس ہے, ہم مانیٹر کے بغیر اسے پراپرلی یوز نہیں کر سکتے. سملرلی جو گرافک ٹیبلیٹس ڈیوائسیز ہیں they cannot be used because اس میں what you see is what you get والی سچویشن ہوتی ہے. تو ڈسپلے جو ہے سم ٹائمس کسی حد تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے ہماری ان پٹ دینے میں. ہم نے بیسک ان پٹ اور آؤٹ پٹ یونٹس کی بات کی, کس طرح سے کی بورڈ اور کس طرح سے مانیٹر جو ہے دیٹ کین بی انٹرفیسڈ ود کمپیوٹر. ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ڈیوائسیز ہیں دے ڈونٹ ورک ایٹ دیٹ اسپیڈ ایٹ وچ پروسیسر کین ورک. جیسے ہم نے فار ایگزامپل بات کی کہ کی بورڈ پہ اگر ہم ڈیٹا انٹری کی بات کریں تو وی کین ہارڈلی اچیو سم تھنگ لائک 10 bytes, rather 1 or 2 bytes per second. تو لیکن کمپیوٹر جو ہے دیٹ اٹ کین پروسیس مچ مور ڈیٹا ان 1 second. وی ول سی کہ یہ یہاں پہ ہم ملینز اینڈ ٹریلین آپریشنز پر سیکنڈس کی بات ہم کریں گے. تو کی بورڈ جو ہے سنس دیٹ از سلو ڈیوائس, سو از آور ڈسپلے ڈیوائس ایز ویل. جیسے پرنٹر ہے یا تو اس کے لیے ہم انٹرفیسنگ کے لیے ہینڈ شیک جو پروٹوکولز ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں. جیسے جب ہم کوئی کیریکٹر پریس کرتے ہیں کی بورڈ سے تو واٹ ہیپنز, وی ہیو اے اسٹیٹس بٹ اور ایک ڈیٹا رجسٹر ہے جس کو ایک اسٹیٹس بٹ ہے فلیگ جو ہم نے ایس ان کے طور پہ جس کو یوز کی تھی, اور ایک ڈیٹا بٹ تھی, رجسٹر تھا یا کوئی میموری لوکیشن تھی جس میں کہ وہ ڈیٹا اسٹور کر دیا جاتا ہے. Therefore جب ہم وہ ڈیٹا اس بفر میں اس کو ہم بفر کہتے ہیں نارملی, اس بفر میں یا اس ٹیمپریری لوکیشن میں جاتا ہے اور اسٹیٹس بٹ ہائی ہو جاتی ہے. پروسیسر از کانسٹنٹلی چیکنگ دیٹ پروسیسر بٹ, دیٹ اسٹیٹس بٹ. وہ دیکھتا ہے کہ وہ بٹ ہائی ہے تو دین اٹ ول ریڈ دیٹ ڈیٹا, اور اسٹیٹس بٹ کو اگین اٹ ول میک لائک 0, اس کو ریسیٹ کر دے گا. سملرلی ان کیس آف دیٹ ڈسپلے ڈیوائس ہم نے اسی طرح سے ایک ایس آؤٹ بٹ کا فلیگ یوز کیا تھا, اینڈ دین وی آلسو یوزڈ رجسٹر اور میموری لوکیشن آن دیٹ. تو جو ہم نے ڈیٹا رجسٹر ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرنا ہوتا ہے کریکٹر, یا فار ایگزامپل کریکٹر ہم نے سینڈ کرنا ہے ڈسپلے پہ, تو پروسیسر وٹ ڈز کہ اس جو چیک کرتا ہے اس بٹ کو, اف اٹ از 1 دیٹ مینس کہ ڈیوائس از ریڈی ٹو ریسیو دا ڈیٹا. تو وہ اس ڈیٹا کو اس رجسٹر کے اندر لکھ دے گا, اور جو جہاں سے کہ جو اس کا ڈسپلے کا انٹرفیس ہے اٹ ول پک دیٹ کریکٹر اور ڈسپلے کرے گا اس اسکرین پہ, اور اس اسٹیٹس بٹ کو اگین 1 کر دے گا, تاکہ جو ڈیٹا ہے اگلا اس کو ریسیو کیا جا سکے. وین دا ڈیٹا از ریٹن ان دیٹ رجسٹر, تو اس وقت جو اسٹیٹس بٹ ہے اس کو 0 کر دیا جاتا ہے, تاکہ مزید اس کے اوپر ڈیٹا نہ لکھا جائے, کیونکہ وہاں سے ڈیٹا اگر ہم اس کے اوپر ڈیٹا پڑا ہوا ہے
اور اس کے اوپر ہم دوبارہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو وی مائٹ اوور رائٹ دیٹ ڈیٹا، یا جو ڈیٹا ہم لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آل ٹوگیدر ہم لکھ ہی نہیں پائیں گے، تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ وی مے لوز دیٹ ڈیٹا. اس وجہ سے وی مائی مس سم انفارمیشن جو کہ ہم ڈسپلے کر سکیں گے. Now today we will keep on exploring the basic concepts جو کہ ہم یوز کریں گے throughout this course. تو آج کے دن ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے اس میں we have this bus organization. Then we will look at some operational concepts of a computer جس کا کہ ہم ذکر پچھلی کلاس میں تھوڑا سا کر چکے ہیں. We will see کہ what are system software and what are application softwares. Caching and clocking basically we will see in terms of performance کہ ہم کمپیوٹر کی پرفارمنس کو کیسے میئر کرتے ہیں، اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو that is what we will be looking more or less today. سب سے پہلے we see this bus organization. If you remember ابھی جیسے میں نے لاسٹ کلاس کے انٹروڈکشن میں بھی لاسٹ کلاس کی سمری میں بھی ذکر کیا کہ جو ساری ڈیوائسز ہیں جو کمپیوٹر کی مین پانچ کہہ لیں یا تین کہہ لیں، تین مین کمپوننٹس ہیں. پانچ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ALU اور CPU کو الگ اور ان پٹ یونٹ آؤٹ پٹ یونٹ کو الگ کر دیں اور میموری تو دے ول میک 5. بٹ اف وی سے IO as one unit, CPU as the second unit and memory as the third unit, so we can say it 3. That depends how we are counting them. So جو devices ہیں they have to be connected. کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ دیکھا کہ جب بھی ہم نے کوئی انفارمیشن ایگزیکیوٹ کرنی ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی براٹ ان ٹو دا پروسیسر. پروسیسر اسے پروسیس کرے گا اور اس کو پروسیسر کے اندر اسے ہمیں لانا پڑے گا. وہ کہاں سے آئے گی؟ obviously we need to have it in memory. اگر وہ میموری میں نہیں ہے that cannot be used at all. تو میموری سے جو ڈیٹا ہے اس کو ہم نے CPU میں لانا ہے. اگر ہم نے اس کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ان پٹ یونٹس جو ہیں اینڈ آؤٹ پٹ یونٹس ایز اے میٹر آف فیکٹ کیونکہ ہم نے ریزلٹس واپس آؤٹ سائڈ ورلڈ کو دینے ہیں تو دے ہیو ٹو بی کنیکٹیڈ ٹو دا CPU ایز ویل. تو دیر آر ڈیٹا پاتھس دیٹ آر کنیکٹیڈ. دیز آر کالڈ بیسیکلی گروپ آف لائنز جو کہ کمیونیکیشن بٹوین پروسیسر، میموری اینڈ IO ڈیوائس کے لیے یوز کی جاتی ہیں. تو یو کین ہیو، جیسے ہم نے اس فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ وی کین ہیو ون سنگل بس ایز اٹ از اپیئرنگ اوور ہیئر اینڈ وی کین ہیو ملٹیپل بسز ایز ویل فار بیٹر پرفارمنس. That depends on basically how do we build our architecture or how basically we organize our computer system. تو اس میں you can see کہ processor, we have this processor and then we have this memory output unit and we have an input unit. یہاں پہ آپ جو arrows ہیں they are telling کہ what is the موڈ آف کمیونیکیشن. از اٹ ون وے اور ٹو وے؟ اس کو ہم ٹیکنیکل لینگویج میں سمپلیکس ڈپلیکس اس کے لیے ٹرمز یوز کرتے ہیں. سمپلیکس، ہاف ڈپلیکس اور فل ڈپلیکس آر دا مین ٹرمز دیٹ آر یوزڈ. بٹ ہم یہاں پہ ان چیزوں کو سمپل کریں گے. ہم وی مے talk about this towards the end of our course جہاں پہ ہم بیسیکلی جہاں پہ ڈیٹا کمیونیکیشن کی بیسیکلی ہم بات تھوڑی بہت کر رہے ہوں گے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پروسیسر جو ہے اس کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از ٹو وے. لاجیکل ہے، ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ پروسیسر کے اندر ہمیں ڈیٹا لے کے آنا ہے اور پروسیسر سے پروسیس کر کے ریزلٹس جو ہیں وہ ہم نے واپس میموری کو یا آؤٹ پٹ یونٹ کو بھیجنے ہیں. سملرلی میموری جو ہے دیٹ آلسو ہیز اے ٹو وے کنیکشن کیونکہ میموری کو ہم نے ریڈ کرنا ہے فار
our programs, جو پروگرام ہم نے یا سیٹ آف انسٹرکشن اس کے اندر ہم نے اسٹور کی ہیں, ایز ویل ایز فار دا ڈیٹا. میموری میں کچھ ڈیٹا بھی رکھا ہوا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آؤٹ پٹ جو ہے دیٹ ول جسٹ ایکسپٹ دا انفارمیشن. جو انفارمیشن ہم نے پروسیس کی ہے دیٹ ول گو ٹو دا آؤٹ پٹ. تو اس لیے یہ ون وے کمیونیکیشن ہے ٹورڈز دا آؤٹ پٹ. اور جبکہ ان پٹ جو ہے وہاں سے صرف ہم ان پٹ لے رہے ہیں, تو ڈیٹا جو ہے وہ دیٹ از فلوئنگ فرام دا ان پٹ ڈیوائس ٹو دا بس. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان پٹ میں ڈیٹا جو ہے دیٹ از کمنگ فرام دا ان پٹ ڈیوائس سے, آؤٹ پٹ از ایکسپٹنگ ڈیٹا فرام دا بس, اور میموری جو ہے اٹ از کمیونیکیٹنگ ان ٹو وے فرام دا بس, اور پروسیسر بھی ٹو وے کمیونیکیشن کر رہا ہے پروسیسر کے ساتھ, بس کے ساتھ, بیکاز آف آور کمیونیکیشن. بسز جو ہیں دے آر آف 3 ٹائپس. ایک بس کو ہم ایڈریس بس کہتے ہیں, دوسری بس کو ڈیٹا بس کہتے ہیں, اور تیسری ٹائپ کی جو بس ہے دیٹ از کالڈ کنٹرول بس. ایڈریس بس جو ہے دیٹ ول ٹیک دا ایڈریس آف دا لوکیشن اور آئی او ڈیوائس آن اٹ. ڈیٹا بس جو ہے دیٹ ول کیری ڈیٹا, اس کے اوپر ہم ڈیٹا سینڈ کریں گے. اور کنٹرول بس جو ہے دیٹ ہیز کنٹرول سگنلز آن اٹ. اب موسٹ آف دا جو پروسیسرز ہیں دے بیسیکلی یوز سیم لائنس فار ایڈریس اینڈ ڈیٹا بس. اگر آپ کسی پروسیسر کو, جیسے آپ 8086 یا 8088 سمپل پروسیسرز کی بات کریں, ان کو آپ دیکھیں, ان کے پن آؤٹس کو دیکھیں, تو دے ول ہیو سم تھنگ لائک جسے ہم کہتے ہیں پن آؤٹس کے نام AD کر کے, اس میں ایڈریس اور ڈیٹا دونوں 0 سے لے کے 20 تک, اور واٹ ایور از دا نمبر دیٹ از ان, وہ لائنز جو ہیں دے آر یوزڈ فار ایڈریس اینڈ ڈیٹا. So in most of the processors same lines are used. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایڈریس دے رہے ہیں اس وقت ڈیٹا جو ہے وہ ہم نہیں بھیج رہے. تو جب ہم ایڈریس سے میموری لوکیشن ایکسیس کر لیتے ہیں تو اس وقت ایڈریس کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی ہے. وی ڈو ہیو ڈائریکٹ کنیکشن ود دا لوکیشن. تو اب ہمارے پاس ایکسیس ہے اس لوکیشن کی, اور ہم وہ سیم لائنز یوز کر سکتے ہیں فار ڈیٹا ٹرانسفر. تو اس لیے ہم یوز کرتے ہیں, بٹ دیر مسٹ بی اے اسٹرانگ ملٹی پلیکسنگ. اس دوران میں ایک بڑی تیز ملٹی پلیکسنگ ہونی چاہیے جو کہ کمپیوٹر آرکیٹیکٹس نے آلریڈی ڈیزائن کی ہے یا ڈیفائن کی ہے. کنٹرول بس جو ہے دیٹ از ناٹ اٹس جسٹ کہ کنٹینیوس بنچ آف لائنس ہو, کیونکہ کنٹرول سگنلز جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ذکر کیا تھا کہ کنٹرول سگنلز آر ناٹ لائک کہ ایک جگہ پہ ہوں, دے آر ڈسٹریبیوٹیڈ ود ان دا کمپیوٹر سسٹم. سو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا کنٹرول لائنز ہیں دے آر بیسیکلی دے کین بی اینی ویئر ان دا سسٹم. ایک کنٹینیوس آپ کو سیٹ آف لائنز نہیں نظر آئیں گی جو کہ سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہوں گی. دیر مائٹ بی ون کنٹرول سگنل ایٹ ون لوکیشن اینڈ دا ادر کنٹرول لائن میں بی سم ادر لوکیشن, بٹ فار دا سیک آف سمپلسٹی اور جنرلٹی وی کال دوز کلیکشن ٹو کنٹرول بس. بس آرکیٹیکچر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اسپیڈ ریکوائرمنٹس پہ اور سائز پہ. سائز سے مراد کیا ہے وہ میں مزید بات کروں گا تھوڑی دیر. اسپیڈ جو ہے دیٹ از واٹ, جس کی کہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں, جیسے ہم نے کی بورڈ انٹرفیس میں بات کی کہ پروسیسر کی اسپیڈ ڈفرینٹ ہے اور ڈیوائسز کی اسپیڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو
ڈیوائسز جو ہیں ڈیوائسز دیٹ آر کنیکٹڈ ٹو بس آپریٹ ایٹ ڈفرینٹ اسپیڈس. آبویسلی ہر ڈیوائس کی اسپیڈ سیم نہیں ہو سکتی. کی بورڈ کی جیسے میں نے اگزامپل دی, اس کی اسپیڈ جو ہے دیٹ ڈیپینڈز آن کہ ہاؤ فاسٹ یو کین کی ان دا ڈیٹا, بٹ اس میں ویریشن جو ہے بہت کم ہے. بٹ آپ ان پٹ ڈیوائسز کی بات کریں یا کسی اور ڈیوائس کی بات کریں, فار ایگزامپل وی کین ہیو اے پرنٹر attached to a system, we can have a LAN card attached to a system جہاں پہ کہ ہم ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں یا ہم ڈیٹا وہاں پہ سینڈ کر رہے ہیں. اور جو اس کا کہنے کی کا مطلب یہ ہے کہ پروسیسر جو ہے اٹ ول بی جنریٹنگ ڈیٹا اور ایکسیپٹنگ ڈیٹا ایٹ اے ڈفرینٹ اسپیڈ. لیکن جو لین کارڈ ہے یا کوئی ماڈم ہے یا کوئی اور ڈیوائس ہے جو ڈیٹا دے رہی ہے یا لے رہی ہے, اٹ از آپریٹنگ ایٹ ڈفرینٹ اسپیڈ. تو جو بس کی اسپیڈ ہے یا سسٹم کی اسپیڈ ہے دیٹ مائٹ بی لمیٹڈ بائی دا سلویسٹ ڈیوائس کنیکٹڈ ٹو دا سسٹم. تو یعنی جو سسٹم کی اس سے کیا ہوگا, اس کی جو ایفیشینسی ہے سسٹم کی دیٹ ول بی لوورڈ, کہ ہمارا پروسیسر جو ہے وہ کام تو فار ایگزامپل 4 گیگا ہرٹز پہ کر سکتا ہے یا 3 گیگا ہرٹز پہ کر سکتا ہے. I will let you know کہ what do we mean by this gigahertz stuff. But most of you might be knowing it already, but you will see this in few minutes. تو لیکن جو آپ ڈیٹا لینے کی کیپیبلٹی ہے یا آپ کی ڈیٹا دینے کی کیپیبلٹی ہے دیٹ از بیسیکلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں نارملی جو ڈیوائسز کے ساتھ بفرز یوز کرنا پڑتے ہیں. ایک بفر کی جو چھوٹی سی ایک منیچر ایگزامپل آپ کو کی بورڈ اور جو مانیٹر کا انٹرفیس ہم نے لاسٹ کلاس میں ذکر کیا تھا, جس کا میں نے ابھی انٹروڈکشن میں بھی ذکر کیا, دیٹ ول بی دیئر ٹو بیسیکلی دا بفرز جو ہیں وہ دے آر یوز ٹو ڈو دیٹ. جو ڈفرینٹ بسز جو اویلیبل ہیں, فار ایگزامپل دیر آر این آئزا واز یوزڈ ایز انڈسٹریل اسٹینڈرڈ آرکیٹیکچر. دس واز اے بس پروٹوکول, اب آبسلیٹ ہو چکا ہے. یو مائٹ ہارڈلی فائنڈ اینی کمپیوٹر جس میں کہ آئزا سلاٹس آپ کو اویلیبل ہوں. دین دیر از اندر ایکسٹینڈیڈ آئزا, اٹس آلسو آبسلیٹ. آپ کو ملے گا جو وہ دیٹ از پی سی آئی انٹرفیس ہے. پی سی آئی از پیریفرل کمیونیکیشن انٹرکنیکٹ دیٹ از دا بس اسٹینڈرڈ جو کہ آج کل یوز کیا جا رہا ہے. انیشیلی اٹ واز 32 بٹ, اب 64 بٹ پی سی آئی بھی آپ کو اویلیبل ہیں. سملرلی یو ایس بی جو ہم نارملی چھوٹی ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اور بہت سے جو اب ہماری پیریفرل کمپوننٹس ہیں وہ یو ایس بی کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. تو یو ایس بی جو ہے دیٹ از آلسو اے بس پروٹوکول. ایوری ون ہیز ڈفرینٹ بس سائز. فار ایگزامپل جیسے وہ سائز کی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے, آئزا جو ہے دیٹ واز 16 بٹ, آئزا اور ایکسٹینڈیڈ آئزا جو ہیں دیور 16 بٹ اینڈ 32 بٹ ان سم کیسز. پی سی آئی جو تھا میں نے جیسے ابھی بتایا اٹ از 32 بٹ اینڈ اٹ از 64 بٹ ایز ویل, اینڈ دیر مائٹ بی مور ایز ویل. یو ایس بی جو ہے دیٹ از یو ایس بی اسٹینڈس فار یونیورسل سیریل بس. تو چونکہ یہ سیریل ڈیوائس ہے تو اس کے جو ورڈ سائز ہے دیٹ از جسٹ 1 بٹ. یہ سیریل ڈیٹا کمیونیکیشن کرتی ہے. یہ ہم چیزیں ٹورڈز دا اینڈ آف دس کورس دیکھیں گے کہ سیریل کمیونیکیشن کیا ہے, پیرلل کمیونیکیشن کیا ہے, ایٹسٹرا ایٹسٹرا اس کے فنڈامنٹلز میں. بٹ رائٹ ناؤ فار دس وی کین سے دیٹ اس کی جو ورڈ سائز ہے دیٹ از جسٹ 1 بٹ. دس از این ایگزامپل آف انٹرکنیکشنز جو ہم نے ایک بس پہ دیکھا. دس از سم تھنگ جو بلو میں آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے دیٹ از بیسیکلی دا پروسیسر, اور پروسیسر کے اندر اس کے ڈفرینٹ جو کمپوننٹس ہیں وہ ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. بٹ دس از سم ہاؤ کنٹرول یونٹ, دس از
arithmetic and logic unit, these are CPU general and general purpose registers, and these are for specific purpose registers. This is instruction register, program counter, memory address register and memory data register. So you can say کہ جو outside world کے ساتھ یا memory کے ساتھ اس کا جو interface ہے that is like this کہ یہ MAR جو ہے that is generating addresses of the memory location, اور جو MDR ہے جو ڈیٹا ہے وہ ہم لا کے MDR میں اسٹور کرتے ہیں, یا MDR کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم میموری میں لکھتے ہیں. تو جو بھی میموری میں ڈیٹا کی جو میموری کے ساتھ کمیونیکیشن ہے دیٹ از تھرو دس MDR رجسٹر. میموری کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہے پروسیسر کی دیٹ از تھرو دس MDR رجسٹر. اینڈ دین وی ہیو دیز کنٹرول سگنلز جو کہ both ways we can use them, جو کہ مختلف ایونٹس کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ہم نے اگر ریڈ کرنا ہے تو ریڈ کے متعلقہ کنٹرول سگنلز یوز کریں گے, اگر رائٹ کرنا ہے تو رائٹ کے کریں گے, اگر ہم نے ایڈیشن کرنی ہے تو ایڈیشن کے سگنلز جنریٹ ہوں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو دیز آر ڈفرینٹ بسز, یعنی جو ہم نے ابھی بات کی کہ ہیئر وی ہیو دس از لائک ایڈریس بس ہے, دس از ڈیٹا بس ہے, اینڈ دس از سارٹ آف کنٹرول بس. بٹ مائنڈ اٹ کہ کنٹرول بس جو ہے وہ اس طرح سے کنٹیجوس نہیں ہوگی جو کہ آپس اکٹھی لائنیں جا رہی ہوں, اکٹھی آ رہی ہوں. ہم نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کنٹرول بس جو ہے دیٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ تھرو آؤٹ دا سسٹم. اب ہم تھوڑی سی آپریشنل کانسیپٹس کی بات کرتے ہیں. آپریشنل کانسیپٹس میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ دیر مسٹ بی سم سیٹ آف انسٹرکشنز جسے ہم اپنی زبان میں پروگرام کہتے ہیں. آپ پروگرام لکھتے ہیں, آپ پروگرام بناتے ہیں ان سم ہائی لیول لینگویج, تو وہ دیر شوڈ بی اے بنچ آف انسٹرکشنز جو کہ اس ایکٹیویٹی کو آپ نے جو بھی کروانا ہے, ایڈیشن کروانی ہے, ملٹیپلیکیشن کروانی ہے, آپ نے ٹیبلز جنریٹ کرنے ہیں, آپ نے کوئی ڈیٹا بیس ایکسیس کرنی ہے, آپ نے کوئی رپورٹ جنریٹ کرنی ہے, یو ول ہیو ٹو رائٹ سم انسٹرکشنز. تو اپروپریٹ لسٹ آف انسٹرکشنز از اسٹورڈ ان دا میموری ٹو پرفارم اے ٹاسک. یہ ہم رائٹ ان دا بگننگ ہم نے اسٹیبلش کیا تھا کہ وان نیومن آرکیٹیکچر جو ہے دیٹ از بیسڈ آن دس کانسیپٹ کہ جو انسٹرکشنز ہیں دے ول ریزائڈ ان دا میموری. اور پروسیسر جو ہے دیٹ ول پرفارم دوز انسٹرکشنز بائی برنگنگ دا انسٹرکشنز ان ٹو دا پروسیسر, دین اٹ ول ڈیکوڈ دیٹ انسٹرکشن. ٹھیک ہے, یعنی انسٹرکشن کو ہم پروسیسر کے اندر لے کے آئیں گے اور اس کو ڈیکوڈ کریں گے. انسٹرکشن ول بی ڈیکوڈیڈ, اکارڈنگلی کنٹرول سگنلز جنریٹ ہوں گے اور وہ ٹاسک جو ہے دیٹ ول بی پرفارمڈ. اور اس کے بعد ایوری تھنگ از کوآرڈینیٹڈ بائی کنٹرول یونٹ دیٹ جنریٹس اپروپریٹ کنٹرول اینڈ ٹائمنگ سگنلز. یہ سارا جو عمل ہے یہ کنٹرول یونٹ کی مدد سے کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے. وہ اپروپریٹ کنٹرول سگنلز جنریٹ کرتا ہے اور ٹائمنگ سگنلز جنریٹ کرتا ہے. یہ ہم لیٹر اسٹیجز میں دیکھیں گے کہ ایٹ واٹ اسٹیج کون سا کنٹرول سگنل جنریٹ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. وین وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل کہ ہاؤ سی پی یو جو ہے اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے, اس کو کیسے ہم آرگنائز کرتے ہیں, انسٹرکشن کیسے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے ان ڈیٹیل. اور آل آپرینڈز جو ہیں دیٹ شوڈ آلسو بی اسٹورڈ ان میموری, اور ایٹ دی موسٹ آپ کو رن ٹائم پہ اس کو ان پٹ سے لینا پڑ سکتا ہے, اسے ان پٹ یونٹ سے. ایک جسٹ ایگزامپل کی بات کرتے ہیں. ایگزامپل میں وی کین سی کہ دس ایک ہم نے جو
انسٹرکشن یہاں پہ لکھی ہے آئی ہوپ کہ ان یور کورس آف کمپیوٹر آرگنائزیشن اینڈ اسمبلی جو کہ اس کا پری ریکویزٹ کورس ہے اس کے اندر آپ نے اسمبلی سے کافی فیملیرٹی اختیار کی ہوگی بٹ اف یو ہیو ریڈ اسمبلی آف اسپیسیفک پروسیسر تو دیر مائٹ بی سم ڈفرینسز جو کہ ہم یہاں پہ جن پروٹوکولز کا یا جن کرائٹیریا کا یا اسٹینڈرڈس کی ہم بات کریں گے. فار ایگزامپل یہ دس انسٹرکشن سیز ایڈ لک اے ٹو R0. اس تھرو آؤٹ دس ٹیکسٹ جو کنونشن فالو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا آپرینڈ ہے دیٹ ول ہولڈ دیٹ ایڈ کے دو آپرینڈس ہیں تو جو ایڈ ہے دیٹ از نیمونک اور ورڈ فار جسے ہم کہتے ہیں نیمونک از دا سمبل اور دا ورڈ جس کو کہ اسمبلی لینگویج کا ایک کمانڈ ہے یا ایک انسٹرکشن ہے. تو ایڈ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایڈ کرنا ہے لوکیشن اے ٹو دا R0 اور جو ریزلٹس ہیں وہ دیٹ ول بی اسٹورڈ ان R0. R0 ایک جنرل پرپز رجسٹر ہے سی پی یو کا. تو یہاں پہ کنونشن یہ ہے کہ جو ہم آپریشن پرفارم کرتے ہیں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ سیکنڈ آپرینڈ کی جو لوکیشن ہے اس کے اندر لکھا جائے گا. پہلے آپرینڈ کے سم پروسیسر جو ہیں وہ دے اسیوم یا سم اسمبلی لینگویجز اسیوم کرتی ہیں کہ جو ریزلٹ ہے دیٹ ول بی ریٹن ان فرسٹ آپرینڈ. تو یہاں پہ جسٹ ٹو اوائڈ اینی کنفیوژن اینڈ ٹو فالو دا اسٹینڈرڈز جو کہ ہم بک جس کو ریفر کر رہے ہیں اس کا, تو میں آپ کو پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یو ڈونٹ ہیو اینی کنفیوژن وین یو ریڈ اٹ فرام بک ایز ویل. سو what this instruction says that add the operand at memory location LOCA, location A. ہم جنرل ایڈریس دیا ہے لوکیشن کا, میموری لوکیشن کا, ٹو دا آپرینڈ ان a register R0 in the processor. Place the sum into register R0. That is what this instruction means. ٹھیک ہے, جو پہلے دو بلٹس ہیں ان میں ہم نے اس انسٹرکشن کو ڈسکرائب کیا ہے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ جو اوریجنل کانٹینٹ آف لوکیشن اے آر پریزروڈ, یعنی جو کچھ لوکیشن اے پہ رکھا ہوا تھا وہ چینج نہیں ہوگا. میموری لوکیشن سے ہم وہ ڈیٹا اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, اور جو R0 میں تھا اس کے ساتھ اس کو ایڈ کریں گے اینڈ اس ریزلٹ کو ہم R0 میں لکھیں گے. تو R0 میں جو بھی ریزلٹ پہلے لکھا ہوا تھا دیٹ ول بی اوور ریٹن. اس کا مطلب ہے کہ وی ول لوز وٹ ایور وی ہیڈ ان R0. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ چیزیں ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہیں کہ وٹ ول بی دا کانسیکوینس آف دس. جب ہم مشین لیول پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے اسمبلی لینگویج میں, اسمبلی پروگرامنگ میں ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا, بٹ جسٹ فار دا سیک آف ریویو آئی ایم ریویوئنگ موسٹ آف دا تھنگس جو کہ آپ نے پہلے سے کی ہوئی ہیں. تو انسٹرکشن جو ہے دیٹ از فیچڈ فرام دا میموری ان ٹو دا پروسیسر. ٹھیک ہے, جیسا ہم نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ اس انسٹرکشن کو ہم میموری سے اٹھائیں گے. واٹ ایور از دا پروسیجر یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ میموری ریڈ آپریشن کیسے ہے, میموری رائٹ آپریشن کیسے ہے, پروسیسر کے اندر لا کے کیا ہوتا ہے, ایک رجسٹر سے دوسرے رجسٹر میں کیسے ڈیٹا جاتا ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ALU کیسے ایکشن کرے گا, ایڈیشن کیسے ہوگی. دیز آر دا تھنگس کہ پروسیسر کے اندر کیا ہوگا, یہ ہم جو کورس آگے بڑھے گا یو ول سی اینڈ یو ول فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ ایز ویل. تو جو آپرینڈ ایٹ لوکیشن اے جو ہے دیٹ ول بی فیچڈ, اور جو کانٹینٹ آف R0 ہے اس کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے ریزلٹ جو ہے وہ R0 پہ دوبارہ اسٹور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو
R0 پہ جو انفارمیشن رکھی ہوئی تھی دیٹ ول بی لاسٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا بلا ہے. ہم بار بار سافٹ ویئر کا ذکر کرتے ہیں, سنتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ اب 3rd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ چیز جو ہے آپ لوگ تو اب ماشاءاللہ لکھتے ہوں گے سافٹ ویئرس خود, بٹ جسٹ ٹو سیک آف, جسے ہم کہتے ہیں سیک آف کمپلیٹنیس, اس کے لیے میں ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں. ہم سافٹ ویئر کو نارملی 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ون از سسٹم سافٹ ویئر, دا ادر ون از ایپلیکیشن سافٹ ویئر. جو سسٹم سافٹ ویئر ہیں دے آر, ان کی جو مختلف جو ٹاسکس ہیں دے آر ریٹریو اینڈ ریسیو اینڈ ٹرانسلیٹ یوزر انپٹس اینڈ اور کمانڈس, یعنی یوزر سے جو انپٹس دی جاتی ہیں اور جو کمانڈس جو ہیں وہ دی جاتی ہیں ان کو وہ ریسیو کرتا ہے اور ٹرانسلیٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم اپنے کمپیوٹر پہ جب آن کرتے ہیں تو وی ڈبل کلک آن سم ایپلیکیشن. ٹھیک ہے, کسی ایپلیکیشن کے آئیکن کے اوپر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ ایپلیکیشن رن کرتی ہے. ہو از کوآرڈینیٹنگ دیٹ؟ یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم پہ رکھا ہوا, جسے ہم آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم وی آر یوزنگ ونڈوز. تو ہم جب ڈبل کلک کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وی وانٹ ٹو رن دس ایپلیکیشن. اس ایپلیکیشن کو رن کرنے کے لیے ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈیٹیل میں تو ذرا تھوڑا سا بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ وی نیڈ ٹو ہیو سم بیسک نالج کہ کیا کیا چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. بٹ جو آپریٹنگ سسٹم ہے, ونڈوز ہے, دیٹ ٹرانسلیٹس دیٹ ڈبل کلک انٹو ایگزیکیوشن. ٹھیک ہے, موٹی موٹی چیزیں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, وہ پروگرام ہمارے پاس تو سیکنڈری اسٹوریج میں پڑا ہوا ہوتا ہے, ہارڈ ڈسک میں رکھا ہوا ہوتا ہے. ہارڈ ڈسک سے اس پروگرام کو اٹھا کے میموری میں لانا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. دیٹ وی ہیو اسٹیبلشڈ فرام دا فرسٹ ڈے. وان نیومن آرکیٹیکچر یہی کہتا ہے. تو اس پروگرام کو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہارڈ ڈسک سے اٹھا کے میموری میں رکھتا ہے اور پھر میموری سے انسٹرکشن بائی انسٹرکشن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ آپریٹنگ سسٹم یہ کام کر رہا ہے. دین یہ ہم نے بات اسٹورز اینڈ ریٹریوز, دیر از اسپیلنگ مسٹیک, اینڈ اٹ ریٹریوز ڈیٹا اور انسٹرکشنز فرام دا سیکنڈری اسٹوریج. ایگزیکیوٹنگ اسٹینڈرڈ اپلیکیشنز, فار ایگزامپل مائکروسافٹ ورڈ آپ یوز کرتے ہوں گے, یو مائٹ بی یوزنگ اسپریڈ شیٹس. آپ کمپائلرز یوز کرتے ہوں گے پروگرامز کو کمپائل کرنے کے لیے, اینڈ دین فالوڈ بائی دا لنکنگ پروسیس. تو یہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ پروگرامز آپ رن کرتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم اس کے علاوہ یا سسٹم سافٹ ویئر جو ہے اس کے علاوہ جو آپ کو فیسلٹیز دیتا ہے, دیٹ از انٹرفیس ود آئی او یونٹس. یعنی آپ ان پٹ ڈیوائس کے ساتھ جب آپ ایک کریکٹر پریس کرتے ہیں تو اٹ ٹرانسلیٹس, اس کا ASCII کریکٹر لیتا ہے, اس کو لے کے جاتا ہے پروسیسر تک. تو دیٹ از کوآرڈینیٹڈ بائی سسٹم سافٹ ویئر. سملرلی اگر آپ نے اس کو پرنٹر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, پرنٹ کرنا ہے کوئی ڈاکومنٹ, تو وہ بھی روٹینز جو ہیں دے آر ڈن بائی دا پرنٹرز. An example of a system software is the operating system. آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں دے آر, ہم پہلے بھی بات کی, لیکن ان سم کیسز جو آپ کمپائلرز یوز کرتے ہیں دے آر آلسو سسٹم سافٹ ویئر, کیونکہ کمپائلرز جو ہیں دے آر ریٹن فار دا مشینز, کیونکہ انہوں نے مشین کوڈ جنریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ اگر ان کو نہیں پتا کہ میرے نیچے کیا مشین ہے, تو
اس مشین کے مطابق وہ کوڈ جنریٹ نہیں کر سکتا. اس لیے یو ول ہیو ڈفرینٹ کمپائلر فار مے بی ایپل میکنٹاش اینڈ ڈفرینٹ کمپائلر فار دس IBM PC, بٹ ایٹ انٹرفیس آپ پروگرام ایک ہی طرح لکھ رہے ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ C لینگویج میں پروگرام لکھ رہے ہیں تو آپ پروگرام تو ایک ہی طرح لکھ رہے ہوں گے, لیکن جو کمپائلر ہے وہ مشین کوڈ دونوں کے لیے ڈفرینٹ جنریٹ کرنا پڑے گا اس کو, کیونکہ انہوں نے ڈفرینٹ مشینز پہ رن کرنا ہے. تو اس لیے کمپائلر جو ہے دیٹ از آلسو سم تھنگ جو کہ سسٹم سافٹ ویئر ہے. سملرلی لنکنگ پروسیس جو ہے وہ بھی مشین ڈیپینڈنٹ ہے. جو ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہیں ان میں دے آر ریٹن ان سم ہائی لیول لینگویج سچ ایز جاوا ہے, C++ ہے, اور فورٹران ہے, پیسکل ہے. دیر آر مینی پروگرامنگ لینگویجز. ان کے اندر آپ پروگرام لکھتے ہیں. کمپائلر جو ہے دیٹ ٹرانسلیٹس دا پروگرام ٹو این ایگزیکیوٹیبل فائل وچ رنز آن دا کمپیوٹر. کمپائلر کی مدد سے آپ اس کو رن کرتے ہیں, اس کو مشین کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا ایگزیکیوٹیبل فائل بناتے ہیں, اور اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو آپ کمپیوٹر کے اوپر رن کرتے ہیں. Now we see کہ how do we basically judge the performance of a computer. Most important measure of a computer جو ہے دیٹ از کہ وہ کسی بھی پروگرام کو کتنی جلدی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر اچھا ہے برا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا فاسٹ ہے, یہ سلو ہے. جب ہم آپس میں کمپیوٹر کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم جب کسی چیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ دیٹ از بیہیونگ فاسٹ اور اٹس بیہیونگ سلو, اٹس ناٹ ورکنگ فائن, اٹس ورکنگ فائن. اس کا کریش کرنا تو دیٹ از اے ڈفرینٹ, کوئی پروگرام کریش کرنا از ڈفرینٹ تھنگ, بٹ جو پرفارمنس ہے وہ دیٹ از میئر کہ ہاؤ کوئکلی دیٹ پروگرام از انسٹالڈ. فار ایگزامپل اگر آپ ایک اپلیکیشن لوڈ کرتے ہیں, آج کل جیسے ہم سمپل ایگزامپل لیتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کی, تو جب آپ ڈبل کلک کرتے ہیں اور اس سے اس وقت تک جب آپ ٹائپنگ اس میں اسٹارٹ کر سکیں, آپ اس کو یوز کرنا شروع کر سکیں, ہاؤ مچ ٹائم یور کمپیوٹر ڈز ٹیک. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اچھا کمپیوٹر ہوگا جس کی ریم اس میں زیادہ لگی ہوئی ہے, جس کے اندر پروسیسر کی سپیڈ زیادہ ہے, دیٹ ول لوڈ دیٹ ورڈ پروگرام ان اسمالر ٹائم. اگر کوئی پرانا کمپیوٹر ہے آپ کے پاس تو دیٹ ول ٹیک لائک مور ٹائم ٹو انیشیٹ دیٹ ایپلیکیشن. اس لیے ہم جو پرفارمنس کو میئر کر رہے ہوتے ہیں دیٹ از بیسیکلی کہ ہم کتنی تیزی سے اس پروگرام کو کسی اسپیسیفک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. جو فیکٹرز ہمارے کمپیوٹرز کی پرفارمنس کو افیکٹ کرتے ہیں ان میں ون آف تھنگ از ہارڈ ویئر ڈیزائن. ہارڈ ویئر ڈیزائن سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کتنی تیزی سے اسے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسٹرکشن ملی ہے, جیسے ہم ایڈ کی ایگزامپل ہم نے بات کی, ہمارے پاس کوئی ایک انسٹرکشن ہے, اس کو ہم کتنی تیزی سے ڈیکوڈ کر کے اسے ایگزیکیوٹ کر کے اس کا رزلٹ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہارڈ ویئر ڈیزائن میں وی ول سی کہ وٹ آر دا ڈفرینٹ تھنگس ہم جو چیزوں کو بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. بٹ کچھ ہارڈ ویئر سپورٹ کرتا ہے, کچھ لمیٹیشنز دیر آر, کچھ سم ادر لمیٹیشنز ہیں. فار ایگزامپل انسٹرکشن سیٹ. انسٹرکشن سیٹ جو ہے دیٹ از, آپ نے اسمبلی لینگویج کا ایک کورس پڑھا ہے, یو نو کہ ایوری پروسیسر ہیز اٹس اون اسمبلی انسٹرکشنز. تو جتنا بڑا انسٹرکشن سیٹ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اتنی ہی وہ زیادہ آپریشنز پرفارم کر سکے گا, اس کی کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہوگی, اور
جو ہمیں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو کوڈ ہمارا جنریٹ ہوگا دیٹ ول بی اسمالر. یعنی ہمیں ایک کام کرنے کے لیے مے بی ایک ہی انسٹرکشن سے کام کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل ہم جیسے ایڈ کی بات کرتے ہیں. ایڈیشن جو ہے ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایڈیشن ہم بیسیکلی I'm not talking about addition, we can talk about subtraction. سبٹریکشن جو ہے وہ ہم دو طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اس کو دونوں نمبرز کو ایڈ کر دیں, دونوں نمبر کو سبٹریکٹ کریں پراپرلی. جو سبٹریکشن کے طریقے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک نمبر کو نیگیٹو میں کنورٹ کر لیں اور اس کے بعد ان دونوں کو ایڈ کر دیں. تو اف وی ہیو انسٹرکشن جو کہ سیپریٹلی سبٹریکٹ کرتی ہے, دیٹ مائٹ ٹیک اسمالر ٹائم ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اپنے بیسک آپریشن ایڈیشن کے پاس جائیں, کہ ہم نے پہلے نمبر کو نیگیٹو کرنا ہے اور پھر ایڈیشن یوز کرنی ہے. مے بی سبٹریکٹ ڈز دا سیم بٹ اٹ کین ڈو دیٹ ان ون سنگل آپریشن. کہ سبٹریکٹ جو ہم کر رہے ہیں ایکچولی ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوں, لیکن اگر ہم نے سبٹریکٹ کی جو انسٹرکشن سیپریٹلی ایمبیڈ کی ہے دیٹ مائٹ ٹیک اسمالر ٹائم بجائے اس کے کہ ہمیں وہ ایکسٹرنلی پروگرام کرنی پڑے. دیٹس واٹ آئی مین. تو ایک ہی کام کو کرنے کے ملٹیپل طریقے ہیں, اور اگر آپ ان طریقوں کو اس کے انسٹرکشن سیٹ میں ایمبیڈ کر دیتے ہیں تو کمپیوٹر کی پرفارمنس جو ہے دیٹ امپرووز اے لاٹ. دین کمپائلر, جیسا ہم نے ذکر کیا, کمپائلر کیا کرتا ہے کہ اس جو انسٹرکشن کو کنورٹ کرتا ہے انٹو مشین لینگویج. اب مشین لینگویج میں وہ کنورٹ تو کر دے گا, اب اس نے کتنا اس کو ایفیشینٹلی اس کو کنورٹ کیا ہے دیٹ ڈیپینڈس آن دا کمپائلر, کہ آپ نے کمپائلر کس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اگر کمپائلر اچھی طرح سے ڈیزائنڈ ہے تو اٹ ول کیپ این آئی کہ آپ کے پاس کتنا کس قسم کا جو کوڈ ہے وہ جنریٹ ہوگا. فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس سی پی یو میں رجسٹرز ہی کم ہیں جہاں پہ ہم ٹیمپرری ڈیٹا رکھ سکتے ہیں, تو ہمارا جو ہے وہ کمپائلر ہے دیٹ ول جنریٹ دیٹ کوڈ اکارڈنگلی, کہ یہاں پہ کم ہمیں جتنے کم پیرامیٹرز ہمیں سی پی یو کے اندر لانے پڑیں, یا سی پی یو کے اندر ڈیٹا اوور رائٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے, مینیج کرنا پڑ سکتا ہے, تو دیٹ ول افیکٹ دا پرفارمنس آف پروسیسر. تو اس میں دیر آر لمیٹیشنز ایٹ ہارڈ ویئر, ایٹ انسٹرکشن سیٹ اینڈ ایٹ کمپائلر ایز ویل. پرفارمنس کا ایک جو سلو ڈاؤن کرنے کی, پرفارمنس کو سلو ڈاؤن کرنے کی یا ڈیٹیریوریٹ کرنے کی جو ایک مین فیکٹر ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیٹا کو فرام جسے کہتے ہیں میموری ٹو پروسیسر میں لانے میں جو ٹائم ہمارا لگتا ہے دیٹ از دا ٹائم جو کہ ہمیں ضرورت ہے, جس کو کہ ہمیں یوز کرنا ہی کرنا ہے, اور وہ جتنا زیادہ ٹائم لگے گا اتنا سسٹم ہمارا سلو ہوگا. تو ون آف دا جو اس کا سلوشن یہ کیا گیا, دس از سم تھنگ جو کہ ہم ہارڈ ویئر کی بات کر رہے ہیں, کہ ایک فاسٹر اور اسمالر میموری کا پیس جو پروسیسر کے قریب یا پروسیسر کی چپ پہ ہی ایمبیڈ کر دیا جاتا ہے, اس کو ہم کیش کہتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں 256 کے کیش ہے, 256 لیول 1 کیش ہے, لیول 2 اس میں لیول 1 اینڈ لیول 2 کیشز ہیں, اور 256 اور 256 ہے, یا 1/2 MB ہے, یا وٹ ایور. کچھ اماؤنٹ آف کیش از سم تھنگ جو کہ اب انٹیگرل پارٹ ہے آف ماڈرن پروسیسرز. تو کیش جو ہے دیٹ از
ہم نے لاسٹ کلاس میں میموری ہیرارکی کی جب بات کی تھی تو اس میں ہم نے رجسٹرز کے بعد کیش کو لکھا تھا, بٹ دے آر آلموسٹ ایز فاسٹ ایز دا سی پی یو رجسٹرز آر, کہ جتنا ٹائم ہمیں سی پی یو کے رجسٹر سے ڈیٹا لینے میں یا لکھنے میں یوز ہوتا ہے, دیٹ از دا آلموسٹ سیم ٹائم جو کہ ہمیں سی پی یو کیش سے وہ ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے یا ڈیٹا ہم اس میں لکھتے ہیں. تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں دیر آر الگوریدمس کہ ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کون سا جو پیس آف انفارمیشن ہے دیٹ ول بی یوزڈ, تو ہم اس کو ڈیٹا کو آلریڈی کیش میں میموری سے کچھ بنچ آف ڈیٹا جو ہے وہ میموری سے اٹھا کے ہم بلاک ٹرانسفر کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ بائٹ بائی بائٹ ڈیٹا ٹرانسفر ہو. جو ڈیٹا جو ہے یہ بلاک میں ٹرانسفر ہوتا ہے اور پھر وہاں سے بائٹ بائی بائٹ یا ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ اس کو ریڈ کیا جاتا ہے. تو دیٹ ریڈیوسز آور ٹائم. تو یہ ہم جب کیش یا میموری سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیشز کو کس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم کے اندر, اور واٹ آر دا ریپلیسمنٹ پالیسیز, اور ڈیٹا جو ہے اس کو کس طرح سے ہم اٹھا کے کس پروٹوکول کے تحت کیش میں رکھتے ہیں, اور کیش سے کب ڈیٹا واپس رکھتے ہیں اور کب ہمیں واپس ڈیٹا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی وٹ ڈز اٹ ڈو کہ یہ ریڈیوس کرتی ہے ایکسیس ٹائم. کیش کی مدد سے ہم ایکسیس ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس کر لیتے ہیں, جو کہ ڈیٹا کے ہمیں ڈیٹا انسٹرکشنز دونوں کے لیے میموری کو ایکسیس کرنا پڑتا ہے. بٹ اف وی ہیو آلریڈی دوز انفارمیشن ان پروسیسر تو ہماری ایگزیکیوشن جو ہے دیٹ ول بی مچ فاسٹر. تو نارملی جو ہم آج کل کے پروسیسرز میں دیکھتے ہیں, وٹ ہیپنس از کہ وی ہیو دس میموری جسے کیش میموری کہتے ہیں, اٹ از آن دا پروسیسر چپ. سی پی یو اینڈ اے اسمال کیش میموری کین بی فیبریکیٹڈ آن اے سنگل انٹیگریٹڈ چپ. یہ سنگل آئی سی کے اوپر ہی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس کی پرفارمنس جو ہے دیٹ ڈپینڈز آن کہ کس اسپیڈ پہ ہم کیش کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور آپٹیمائزیشن از ود دا کاسٹ. آبویسلی دیز آر دا اسمال میموریز, دیز آر دا فاسٹر میموریز, بٹ دیز آر کاسٹلی. جو ہماری میموری جو ہے ہم وہ فاسٹ میموری یوز کرتے ہیں تو یہ جو میموری ہے اس کی کاسٹ بڑھتی جاتی ہے. تو وی ہیو ٹو آپٹیمائز کہ کتنی کیش جو ہے ہم اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں. دین دیر آر ادر لمیٹیشنز جو کہ ڈیوائس کی فیبریکیشن کی لمیٹیشنز آ سکتی ہیں جو کہ ہارڈ ویئر سائڈ کی ہیں. تو ہاؤ مچ دیٹ چپ کین اکاموڈیٹ. تو کاسٹ فیکٹر بھی ہے اور اسپیس ریکوائرمنٹس جو ہیں کہ کتنی ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں, کتنے پن آؤٹس بنا سکتے ہیں, جگہ کتنی ہے ہمارے پاس, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اینڈ اوور اینڈ ابو دا پور میموری مینجمنٹ, انسٹیڈ کہ ہمارے پاس یہ کیش اویلیبل ہے, اگر ہم میموری مینجمنٹ پراپرلی نہ کریں تو بھی ہم پرفارمنس جو ہے اس کو امپروو نہیں کر سکتے. جیسے اگر ہمارے پاس وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے آن دس کیش جو کہ ہمیں ضرورت ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ریڈ اٹ فرام میموری, تو ہمارا جو ٹائم ہے دیٹ ول ایون ایکسیس ٹائم دیٹ کین انکریز much more, that can increase to a much more extent. That will be only when we have poor memory management. But modern computer systems have very good memory management systems, جن کی وجہ سے جو ہماری predictions ہیں they are very good. کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے انفارمیشن کو, دیر از اے لیسٹ ریسنٹلی یوزڈ پالیسی, دین وی ہیو نیبرہڈ پرنسپل کہ جس میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اس انسٹرکشن کے بعد نیکسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی تو ہم 10 انسٹرکشنز کو اکٹھا اٹھا لیتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ ٹورڈز دا اینڈ ٹورڈز دا مڈل آف دس کورس جب ہم میموری مینجمنٹ کی بات کریں گے تو تب ہم ان پالیسیز کو دیکھیں گے کہ میموری مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہاؤ ڈز دس کم ان ٹو پلے.
دین این امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمارے سسٹمز کے اندر یوز کیا جاتا ہے دیٹ از سی پی یو کلاک. سی پی یو کلاک جو ہے آپ نے ڈیفینیٹلی یو مائٹ بی نوئنگ اباؤٹ دس, بٹ جب آپ ایک کمپیوٹر خریدتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جی 3.2 گیگا ہرٹز اس کی سپیڈ ہے اس کے پروسیسر کی, اس کی 5 گیگا ہرٹز ہے, اس کی 3 گیگا ہرٹز, اس کی 2 ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. واٹ از دیٹ؟ بیسیکلی جو پروسیسر ہے دیٹ از ڈریون بائی ٹائمنگ سگنل. ایک ٹائمنگ سگنل ہے جس کی کہ ویو فارم آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. دس از دا ویو فارم جو کہ ٹائم جو ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وی اسٹارٹیڈ ایٹ T0 اینڈ ایٹ دس پوائنٹ وی ہیڈ ٹائم T1. تو جو ایچ ایگزیکیوشن ایچ انسٹرکشن جو ہے دیٹ اس کا جو ایک منی پارٹ ہے, یعنی اگر ایک انسٹرکشن جو ہے اس کے اندر 3 یا 4 ہم نے کام کرنے ہیں. فار ایگزامپل جو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی ابھی ایڈ لوکیشن A to R0, اس میں بیسیکلی کیا ہم نے کیا تھا کہ اس انسٹرکشن میں دیر وار سم میموری آپریشنز ایز ویل, یعنی پہلے ہم نے اس لوکیشن کا ایڈریس دینا تھا, ٹھیک ہے, وہ فار ایگزامپل ایک کلاک سائیکل میں ہوگا, دیٹ ہیپنز ایٹ مے بی T0 اینڈ دین ایٹ T1 وہ ایڈریس سے وہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں ڈیٹا, اینڈ اف وی ہیو فردر اسپیس T2 پہ ایک اور سائیکل کے بعد وی کین سی کہ وہ ڈیٹا جو ہے دیٹ از ان دا سسٹم ان دا پروسیسر. اس سے نیکسٹ کلاک میں وی کین ایگزیکیوٹ دیٹ انسٹرکشن and so on and so forth. So that is what we mean by this, that each instruction may get divided into many steps, each of which executes in one clock cycle. تو ایک جو کلاک سائیکل ہے جس کو ہم ایک سائیکل ہے جس کو ہم ٹائم پیریڈ کہتے ہیں, اور اس کا جو ریسیپروکل ہے سائیکلز پر سیکنڈ, یعنی ایک سیکنڈ میں ہم کتنے سائیکلز جنریٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از اس کو ہم ہرٹز کی بات کرتے ہیں, اس کو ہم ہرٹز کہتے ہیں. ہرٹز واز نیم آف دا سائنٹسٹ جو کہ فزسٹ تھا بیسیکلی, ہی ہیز اے لاٹ آف ورک ان فزکس, تو اس کے نام پہ اس کے یونٹ کو سائیکلز پر سیکنڈز کو ہرٹز کہا جاتا ہے. تو جو آج کل کے جو سسٹمز ہیں دے آر ان گیگا ہرٹز. تو گیگا ہرٹز جو ہے دیٹ از رفلی جسے کہتے ہیں نا 1 نارملی اگر ہم کہیں کہ 1 گیگا ہرٹز جو ہے دیٹ از ایکچولی 10⁻⁹ ہرٹز آر سائیکلز پر سیکنڈ. 1 بلین سائیکلز پر سیکنڈ کے برابر ہوگا. اس سے کم جو ہے دیٹ از میگا ہرٹز, تو وہ 1 ملین سائیکلز پر سیکنڈ ہے. کلو از 1000. اور اگر اس سے اوپر ہم جائیں گے کسی وقت تو ہم وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ٹیرا ہرٹز اینڈ پیٹا ہرٹز. تو آگے والے جو ملٹیپلس ہیں دے ول بی دیئر. سو دس از وٹ جو ایک سائیکل ہے, سائیکل جو ہے وہ دیٹ از کہ ہم کسی ایک جگہ سے شروع کریں اور اسی طرح کے پوائنٹ تک وداؤٹ اینی ریپیٹیشن ہم پہنچیں تو دیٹ ول کمپلیٹ 1 سائیکل. جیسے یہ دس کلاک ہیز, اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ دس از 0 اسٹیٹ اینڈ دس از 1 اسٹیٹ, تو اٹ چینج اٹ اسٹیٹ فرام 0 to 1 and then and halfway down it changed its state from 1 to 0 and then at T1 it changed its state again from 0 to 1. So جو time between T0 to T1 ہے اس کو ہم اس کا ایک کلاک سائیکل کہیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک جو بیسک پرفارمنس ایکویشن ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, بٹ لیٹس سی کہ ہاؤ وٹ آر دیز سمبلس. ٹی جو ہے دیٹ از پروسیسر ٹائم ریکوائرڈ ٹو ایگزیکیوٹ اے پروگرام دیٹ ہیز بین پریپیئرڈ ان اے ہائی لیول لینگویج. یعنی آپ نے ایک ہائی لیول لینگویج میں ایک پروگرام لکھا اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں پروسیسر کو کتنا ٹائم لگتا ہے, دیٹ ول بی ریپرزینٹیڈ بائی ٹی.
N is number of actual machine language instructions needed to complete execution. N جو ہے وہ انسٹرکشنس ہیں, نمبر آف انسٹرکشنس ہیں جو کمپلیٹ ایگزیکیوشن کے اندر یوز ہوں گی. اینڈ ایس جو ہے دیٹ از ایوریج نمبر آف بیسک اسٹیپس نیڈیڈ ٹو ایگزیکیوٹ ون مشین انسٹرکشن. یعنی ایک مشین انسٹرکشن کو, جیسے ہم نے بات کی ابھی ایڈ کو, ہم نے کچھ فردر سب ڈویژنز میں کیا کہ اس کے لیے ہمیں ڈیٹا کو اندر لانا پڑتا ہے. تو ایک مشین انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنے سٹیپس کی ضرورت ہے. تو سسٹم ول ہیو ملٹیپل انسٹرکشن, کسی کو 2 سائیکلز لگ رہے ہیں, کسی کو 1 سائیکل لگ رہا ہے, کسی کو 4 لگ رہے ہیں, کسی کو 3 لگ رہے ہیں. تو وی ول ٹیک این ایوریج, اٹ مائٹ بی 1 2 2.5 ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو دیٹ از given, that is basically denoted by S. R جو ہے that is the clock rate, جو ہم نے جیسے دیکھا it can be 1 GHz, 2.7 GHz, 3.2 GHz, 3.7 GHz, etc. etc. تو اس کو these are things are related by this relation T is equal to N multiplied by S divided by R. تو وی کین سی کہ اگر ہم نے ٹی کو کم کرنا ہے تو دیٹ ول بیسیکلی میک آور کمپیوٹر فاسٹر, کہ ٹی جو ہے دیٹ از اسمالر. تو وٹ وی ول ہیو ٹو ڈو, آئدر وی ول ہیو ٹو برنگ دس این انٹو ایس, این ملٹیپلائڈ بائی ایس جو فیکٹر ہے اس کو ہم کم کریں, یا آر کو بڑھائیں, یا دونوں کام کریں. تو جو سسٹم کی اسپیڈ جو ہے دیٹ ول بیسیکلی انکریز. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس انسٹرکشن سیٹ بڑا ہوگا تو جو ایس ہے دیٹ ول بی اسمالر. ٹھیک ہے نا. بٹ این جو ہے, the capital N جو ہے that will increase in that case. So there is a trade-off between these N and S and R, etc. etc. So at some times we are stuck on these things. But most of the time this thing is that works. اس کے علاوہ ہم we use it for that performance measure. اس equation کو ہم performance measure کے طور پہ use کر سکتے ہیں. دیر آر ادر فیکٹرز جو کہ پرفارمنس کو امپروو کرنے کے کام آ سکتے ہیں. ان میں دس از پیراللزم. پیراللزم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان جو ملٹیپل ٹاسک جو ہیں ان کو ایٹ دا سیم ٹائم کر لیں. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ہم اگر if we are 2 persons تو اور I have to do something and the other person have to do another thing which are completely independent. ایسا نہیں ہے کہ جو کام میں کروں گا اس کا رزلٹ دوسرے پرسن نے یوز کرنا ہے. فار ایگزامپل دس مائٹ بی کہ اگر ہم جو ایک ٹیپیکل ایگزامپلس ہیں پیراللزم کی, کہ جو ایک سمپل ایگزامپل جس میں ہم واشنگ اور ڈرائنگ کی بات کرتے ہیں, کہ اف وی ہیو اے واشر اینڈ وی ہیو اے ڈرائر, تو جب ہم واش کر رہے ہیں تو جو واشر ہے, واشڈ اسٹف ہے, اگر ہم نے اس کو ڈرائر میں پٹ کرنا ہے تو دیٹ از سم تھنگ جس ٹائم میں ہم ڈرائی کر رہے ہیں وی کین یوز دا واشر فار اندر لوڈ. تو ہم پیراللزم اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیز آر دا کانسیپٹس جو کہ پائپ لائننگ میں یوز کیا جاتا ہے, بٹ دیٹ از آؤٹ آف آور اسکوپ آف دس کورس. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ان دوز مچ ڈیٹیلس ان دیز تھنگس. ہم ان کو بس آج کا دن ہی موسٹ لائکلی دیکھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, بٹ دیز آر جسٹ فار یور نالج کہ دیز آر دا تھنگس جو کہ آج کل کے ماڈرن آرکیٹیکچرز میں یوز کی جا رہی ہیں.
مطلب اس میں فار ایگزامپل دیر آر امیج پروسیسنگ اپلیکیشنس. تو امیج پروسیسنگ جو ہے اٹس سارٹ آف ہم ایک بلاک کو دوسرے بلاک سے اٹ از انڈیپینڈنٹ. ہم نے اس کے اوپر کوئی پری پروسیسنگ کرنی ہے یا پروسیسنگ کرنی ہے تو a separate processor can do processing on this and a separate processor can do processing on the other part. And there is another concept جس میں ہم ملٹی کور پروسیسر کی بات کرتے ہیں. جیسے we had dual core, then we had quad core, we had octa cores as well. We are talking about multiple cores, then core i7, i5, etc., etc. i9. There are multiple core. یہ انٹل سیریز کے ہیں, بٹ the other جو وینڈرز ہیں جو پروسیسرز مینوفیکچر کرتے ہیں, they are also using this concept جو کہ ملٹیپل کورز ان a single پروسیسر یوز کر سکتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ملٹیپل کورز ہیں آف پروسیسرز تو ہم پیراللزم اچیو کر سکتے ہیں. سملرلی وی کین ہیو ملٹیپل پروسیسرز, جو کہ پیرالل پروسیسنگ کا نام آپ نے شاید سنا ہو کہ ہم سسٹمز کو پیرالل پروسیسنگ کر سکتے ہیں. تو لیکن ان میں دا امپارٹنٹ تھنگ از جو ٹاسکس ہیں دے شوڈ بی میوچلی انڈیپینڈنٹ. تو دے کین امپروو دا اسپیڈ وچ از بیسک میجر آف دا پرفارمنس. ہم اس کی مدد سے امپروو کر سکتے ہیں. تو اس کو سمرائز کرتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پیراللزم جو ہے دیٹ کین امپروو دا پرفارمنس, اور پیراللزم از اچیوڈ بائی پائپ لائننگ اور ملٹی کور پروسیسرز. یعنی ایک پروسیسر جو ہے دیٹ کین ہیو ملٹیپل پروسیسرز, اور دین دا ٹاسک may be divided among those cores. اور ایک سسٹم جو ہے دیٹ کین ہیو ملٹیپل پروسیسرز. تو اور ٹاسک جو ہے دیٹ کین بی ڈیوائڈیڈ امنگ دوز ملٹیپل پروسیسرز, بٹ دیز ٹاسکس مائنڈیڈ مسٹ بی انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر. If we summarize today's talk, تو آج ہم نے بس آرگنائزیشن کی بات کی. بس آرگنائزیشن میں وی سا کہ بس جو ہے وہ پرووائڈز انٹرکنیکٹ بٹوین ویریس کمپوننٹس فنکشنل یونٹس آف دا کمپیوٹر سسٹم. بسز کی ہم نے ٹائپس دیکھی. دیر آر ایڈریس بس, ڈیٹا بس اینڈ کنٹرول بس. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں دے مائٹ بی ون وے, دے مائٹ بی ٹو وے, جو ان کے کنیکشنز ہیں. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ آپریشنل کانسیپٹس آف آور کمپیوٹر, کہ کمپیوٹر کیا کیا ٹاسک بیسیکلی کرتا ہے. وی سا کہ ہاؤ این ایگزامپل انسٹرکشن ول بی ایگزیکیوٹیڈ on a superficial level. ابھی ہم نے اس کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا. وی ول ڈو دیٹ وین وی ول نو ایگزیکٹلی وٹ از دا آرکیٹیکچر آف دا سسٹم. تب ہم ایک انسٹرکشن کو ایگزیکٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ اسٹیپ جو ہے وہ کیا کیا اسٹیپس انوالوڈ ہیں ایک سمپل انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے میں. دین وی سا کہ وٹ از سسٹم سافٹ ویئر اینڈ وٹ از این ایپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر جو ہارڈ ویئر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, جو انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے بٹوین یوزر اینڈ دا کمپیوٹر, جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یور ان پٹ از ٹیکن, دا ڈیٹا از سپلائڈ ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ. اس کے لیے جو فیسیلیٹیشن تھرو سافٹ ویئر ہے دیٹ کمز تھرو دس سسٹم سافٹ ویئر. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ پرفارمنس اور کیشنگ اینڈ کلاکنگ. اس کے اندر ہی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا. پرفارمنس جو ہے دیٹ مینس کہ ہاؤ فاسٹ اے سسٹم کین ایگزیکیوٹ اے پروگرام. اور ہم اس کی امپرومنٹ کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. ایک تو میموری کو ہم سسٹم کی چپ پہ لے آتے ہیں, ایک چھوٹا سا پارٹ اس کا فاسٹر میموری یوز کرتے ہیں, اور چھوٹی سی میموری جو ہے اس کو ہم کمپیوٹر کے چپ پہ لے آتے ہیں, جہاں سے کہ ہم انسٹرکشنز کو آلموسٹ ایٹ اے اسپیڈ آف رجسٹرز
ریٹریو کرتے ہیں اور وی کین رائٹ آن دوز. بٹ اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا الگوریدمس کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم لیٹر سٹیجز میں دیکھیں گے. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کلاک, کہ کلاک کیا ہے. کلاک از بیسیکلی اے ٹائمنگ ڈائیگرام جو 0 سے 1 اسٹیٹ اور 1 سے 0 اسٹیٹ میں اس کے سائیکل کی بات کی, فریکوینسی کی بات کی کہ واٹ از دا گیگا ہرٹز, ٹیرا ہرٹز, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور پرفارمنس ایکویشن دیکھی ہم نے, دیٹ واز واٹ ٹی از ایکول ٹو این ملٹیپلائڈ بائی ایس ڈیوائڈیڈ بائی آر, جس میں این واز نمبر آف اسٹیپس جو دیٹ ور یوزڈ, ایس واز ایوریج نمبر آف اسٹیپس, اور این جو تھا وہ انسٹرکشنز ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ پروگرام تھا. ایس جو تھا دیٹ واز ایوریج نمبر آف اسٹیپس ٹو ایگزیکیوٹ ون انسٹرکشن, اور آر جو تھا وہ کلاک ریٹ تھا. تو دیٹ از واٹ دو پرفارمنس میئر کرتے ہیں جس طریقے سے ہم. اینڈ دین وی سا کہ پرفارمنس کو اچیو کرنے کے لیے جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, دیٹ از پائپ لائننگ, ملٹی کور پروسیسرز اینڈ ملٹی پروسیسر انوائرمنٹس. تو دیز آر دا ڈفرینٹ تھنگس جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اس کے لیے پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹوڈے. We will see you in the next class, hopefully soon. Allah Hafiz.